اسلام آباد کے H9 بازار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے بازار کے کئی سٹالز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اور یہ مناظر سنو نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے H9 بازار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے یہ جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے نعیم ججوا موجود ہیں۔ نعیم، بتائیے گا یہ آگ کس وجہ سے لگی، کس درجے کی آگ ہے اور کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے؟ بالکل، اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا بازار ہے، جس میں تقریباً جو چھوٹی دکانیں ہیں تقریباً 1000 کے قریب دکانیں، اور یہ ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہیں۔ زیادہ دکانیں جو ہیں یہاں پہ وہ کپڑے کی ہیں اور جوتوں کی دکانیں ہیں۔ یہاں پہ جب آگ لگی تو یہ جو کپڑے کے سٹال تھے یہاں سے آگ شروع ہوئی، اور چونکہ اس وقت تھوڑی ہوا تیز تھی اور وہ پھیلتی گئی، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70 جو دکانیں ہیں اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اچھا، یہ آگ ابھی نہیں مزید بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کئی دکانوں کو سٹالز کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے، تو کہیے گا کہ کیا دکانیں کھلی ہوئی تھیں؟ کیا صورتحال تھی جب آگ لگی وہاں پر؟ یہ جو بازار ہے یہ 3 دن یہاں پہ لگتا ہے، اور آج چونکہ بدھ ہے تو آج یہ بازار نہیں ہوتا، آج صفائی کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پہ صفائی جو ہے وہ کرنے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چوکیدار یا صفائی کا جو عملہ ہے وہ کوڑے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو آگ لگا دیتا ہے۔ 2-3 واقعات پہلے ہو چکے ہیں، جب ان کی تحقیقات کی گئی تو معلوم یہی ہوا کہ جو عملہ تھا صفائی والا اس نے یہاں پہ کوڑا جمع کرنے کے بعد آگ لگائی تھی، اور وہ آگ جو ہے وہ وہاں سے پھیلی تھی۔ جہاں چونکہ کوئی بجلی کا اتنا زیادہ نظام نہیں ہے، اتنی تاریں نہیں ہیں، تو ابھی بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسی وجہ سے آگ لگی ہے کہ صفائی کرنے کے بعد کوڑا ایک جگہ جمع ابھی کیا جو گیا اور اس کو مناظر ہم ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، دھوئیں کے بادل بنتے نظر آ رہے ہیں۔ کس شدت کی آگ ہے یہ اور کتنی دیر لگ سکتی ہے اسے قابو پانے کے لیے؟ اس کو جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ دکانیں ہیں، 1000 کے قریب دکانیں، اور ساری دکانیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لنکڈ ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک گلی میں تقریباً 100 سے 150 دکان ہے، اور جب ایک گلی میں ایک دکان پہ آگ لگتی ہے کسی کپڑے کی تو وہ ہوا سے پھیلتی جاتی ہے۔ ابھی جو دھوئیں کی جو آپ سچویشن کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کے کسی بھی کونے سے آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں تو دھوئیں کا ایک بہت بڑا جو بادل ہے وہ اسلام آباد کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ یہاں پہ ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور فائر بریگیڈ کی اسلام آباد کی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے راولپنڈی سے بھی 3 گاڑیاں جو ہیں وہ ریسکیو کی جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں، اور مزید جو ہے وہ ابھی بلائی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو CDA کے جو ٹینکر ہیں پانی کے، وہ بھی پانی کی فراہمی جو ہے وہ تیزی سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آگ جو ہے وہ ابھی قابو میں نہیں آ رہی اور پھیلتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو سٹالز ہیں وہ کپڑے اور جوتوں کے دکانیں جو ہیں وہ کپڑے کی دکانیں، ان میں آگ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں آگ پہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ نہیں، یہ بتائیے گا کہ فائر بریگیڈ کا آپ نے بتایا عملہ مصروف ہے آگ پر قابو پانے کے لیے، کیا صرف پانی کی مدد سے ہی اس آگ کو قابو کیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام آباد کا موسم کس طرح سے ہے، کیونکہ ایسے موقعوں پر ہوا کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے، ہوا اگر تیز ہو تو آگ بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل، ہوا تو اس وقت چل رہی ہے لیکن بہت زیادہ تیز نہیں ہے، اور بادل جو ہیں وہ اسلام آباد پہ چھائے ہوئے ہیں۔ صبح کافی تیز یہاں پہ بارش بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ابھی بارش یہاں پہ نہیں ہے، اور ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ہوا جو جتنی بھی چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو آگ ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ پہلے جو ہے شروع میں جب یہ آگ پھیلی تھی اور جب اطلاع دی گئی تھی ریسکیو اور فائر بریگیڈ کے عملے کو، تو اس وقت تقریباً 11 دکانیں تھی، بتایا جا رہا تھا کہ 11 دکانوں میں آگ لگی ہے، لیکن جب یہاں پہ عملہ پہنچا تو اس کے بعد آگ پھیلتی گئی، اور ابھی یہ تقریباً 2 گلیاں بتائی جا رہی ہیں جو کپڑے اور جوتوں کی دکانیں ہیں، وہ 2 گلیوں میں پھیل چکی ہے، اور یہ تقریباً 100 سے 150 دکانیں بنتی ہیں۔ ابھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر آگ مطلب تیزی سے اگر اس پہ ورک نہ کیا گیا، پانی نہ پھینکا گیا، تو یہ آگ جو ہے وہ مزید پھیلتی جائے گی۔ اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ بازار اسلام آباد کا سب سے بڑا بازار ہے، اور یہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب جو ہیں وہ چھوٹی اور بڑی دکانیں ہیں۔ بالکل نہیں، 1000 کے قریب چھوٹی بڑی دکانیں۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آج چونکہ بدھ کا روز ہے اور بدھ کے روز یہاں پر مارکیٹ بھی کھلی نہیں تھی، صفائی کا آج کام ہونا تھا۔ یہ کہیے گا کہ یہ بازار آبادی سے کتنا دور ہے، رشی ایریا سے کتنا دور ہے؟ یہ مین جو چوک ہے پشاور موڑ، اس کے اوپر یہ بازار ہے، اس کے ساتھ میٹرو کا اسٹیشن بھی ہے،
और इसके साथ जो सामने जो है वो बड़े बड़े ऑफिसेज भी हैं। पेशावर मोड़ बहुत बड़ा और इस्लामाबाद का मशहूर चौक है जिसके ऊपर ये वाक़या है। लेकिन अगर आबादी देखी जाए तो यहाँ पे घर जो हैं वो करीब करीब नहीं है, कच्ची आबादी इससे थोड़े से फासले पर मौजूद है और साथ मेट्रो का जो स्टेशन है वो भी इससे थोड़े से फासले पर है। जो बाकी जो एरिया है वो तकरीबन बहुत बड़ा यहाँ पे चौक है, अंडरपास बना हुआ है पेशावर मोड़ का, और उसके साथ ये बाजार मुल्हिका है। जहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद का सारा रश होता है। एक दिन पहले जो है वो सफाई की जाती है बाकायदा तौर पर। जब ये बाजार लगने होते हैं 1 से 2 दिन पहले सफाई का अमला जो है वो यहाँ पे सफाई करता है और उसके बाद अगले दिन ये बाजार लगता है। 3 दिन ये बाजार यहाँ पे इस्लामाबाद में लगता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा रश होता है। आज भी जो है वो बताया यही जा रहा है कि अमला जो है वो आज उसका सफाई का दिन था और सुबह सफाई यहाँ पे की जा रही थी। जिस तरह पहले आग लगी मुख्तलिफ बाजारों में, इससे हमने देखा है कि जब यहाँ पे पेशावर मोड़ में ये दूसरा तीसरा वाकया है, जब उसकी तहकीकात की गई थी तो उसमें बिल्कुल इस्लामाबाद के एच9 बाजार में अचानक आग भड़क उठी है। आग को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे हमारे नुमाइंदे नईम जजुआब, बहुत शुक्रिया आपका।